اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا۔ سبحان اللہ۔ یہ تین آیتیں ہیں اور تین آیتوں کے اندر تین باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ من یعمل سوءا، جو شخص برا کام کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم کرے یعنی گناہ کر کے، ثم یستغفر اللہ، پھر اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کرے گا، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی جس نے کوئی گناہ کر لیا ہے یا کوئی غلطی اس سے ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کا اس نے اپنی جان پر ظلم، اپنی جان پر ظلم کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر ہے آج جو بھی گناہ کرے گا کل اس نے بھگتنا تو خود ہی ہے، تو اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے، کسی اور پر تو نہیں کر رہا۔ کسی کے ساتھ آج زیادتی کرے گا، یہ اگلی آیت کے اندر وہ بات بیان کی گئی ہے، وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، جس نے بھی گناہ کمایا ہے، فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا گناہ وہ خود ہی اٹھائے گا، وہ اپنے گناہ کی کمائی خود ہی اٹھائے گا، کسی اور نے تو نہیں اٹھانی ہے۔ چاہے اولاد کے ساتھ جتنا مرضی پیار محبت ہو، ماں باپ جتنا مرضی اس پر جو ہے وہ مہربان ہو، قیامت کے دن ماں باپ کی جو محبت ہے نا، اس کو قرآن نے خود ہی بیان فرمایا کہ اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ لوگ جب کھڑے ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر، تب لوگ حالانکہ اچھے خاصے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرمایا ما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کوئی بندہ نشے کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن نشے کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن ہوگا کیا، ولکن عذاب اللہ شدید، رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کو لگیں گے ایسے کہ جیسے لوگ نشے کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے بھی گناہ کمایا ہے وہ گناہ قیامت کے دن خود ہی اٹھائے گا، کوئی دوسرا بندہ اس کا گناہ نہیں اٹھائے گا، چاہے جتنا مرضی پیار محبت ہو۔ قیامت کے دن تو جب اولاد ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، جب ماں باپ خود اولاد کو کہے گا کہ جناب پروردگار، ماں کہے گی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماں اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھا کے نا عرض کرے گی پروردگار اسے جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار اس وقت کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی گناہ کمایا ہے قیامت کے دن وہ اپنا گناہ کی کمائی بھی خود ہی اٹھائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ بہتر جانتا ہے کہ آج تو کسی نہ کسی پر تو ہم کوئی نہ کوئی لگائے دیتے ہیں نا کہ جی اس نے کیا اور اس نے کیا ہے، قیامت کے دن تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے جو کیا ہے قیامت کے دن تو بھائی ہر بندہ اپنا کھاتا پورا کرے گا۔ آگے دیکھیں فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، کسی شخص نے چھوٹا گناہ کمایا، او اثمًا یا بڑا گناہ کمایا، ثم يَرْمِي بِهِ بَرِيًّا، پھر وہ گناہ اٹھا کر کسی اور پر الزام لگا دیا۔ یہ تو ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ غلطی خود کرتے ہیں اور الزام کسی اور پر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس نے کسی پر الزام لگا دیا اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ آج الزام لگا کے بچ جاتے ہیں نا، کتنی چیزیں ہیں جب ہم خود غلطی کر لیتے ہیں الزام کیا کرتے ہیں دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ چوری کرنے والا بندہ بھی کسی اور پر الزام لگا رہا ہوتا ہے، ٹھگی کرنے والا بھی کسی اور پر الزام لگا رہا ہوتا ہے۔ آپ ذرا آج کے موٹے دور کی مثال دیکھیں، دکاندار منڈی والوں پر الزام لگاتے ہیں، کہتے جی ہم مہنگائی نہیں کر رہے ہیں، یہ منڈی والوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے۔ منڈی والوں سے جا کے پوچھ لو کہ میاں ہاں بھی مہنگائی کی ہو، کہتے جی ہم نے نہیں کی ہے، یہ تو پیچھے والوں نے کیا ہوا ہے۔ یعنی گناہ خود کر رہے ہیں، دھوکہ خود دے رہے ہیں اور الزام پیچھے والوں پر لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک معاشرے کے اندر یہ جو نظام چل رہا ہے کہ خود غلطی کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد الزام کسی اور پر لگا دے، جو ماڑا بندہ دیکھا اسی کے اوپر تھوپ دیا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو نیکی ہے نا، نیکی یہ ہے کہ قیامت کے دن مجاہد کے جب گھوڑے کو تولا جائے گا نا تو مجاہد کے گھوڑے کے پیشاب کو بھی ساتھ تولا جائے گا، اس کے لید کو بھی تولا جائے گا نیکیوں کے اندر۔ ٹھیک ہے یار، اگر اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اس قدر دیتا ہو کہ اس کے گھوڑے کا پیشاب اور اس کے لید بھی اس کے ساتھ تل جائے
تو کیا خیال ہے جب ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ یہ دیکھیں جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اگر صدقہ جاریہ کیا ہے کہ اچھا کام کیا، جب تک وہ اچھا کام چلتا رہا ثواب پہلے بندے کو ملتا رہے گا، ایسی ہے نا جی۔ گناہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو فلم کا مشورہ دے دینا کہ فلم بنا، ڈرامہ بنا، اب مشورہ تو دے دیا ہے، اب جو بندہ بنا رہا ہے اس پر تو گناہ ہے ہی ہے، جو جب تک وہ ڈرامہ چلتا رہے گا، وہ فلمیں چلتی رہیں گی، گناہ پہلے والے بندے کو ملتا رہے گا۔ تو مشورہ دینے والا، اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارا کچھ، واٹس ایپ، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جی گانوں کی، فلموں کی، ڈراموں کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جناب والا ڈالتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اب جتنے بندے دیکھتے جا رہے ہیں گناہ تو پہلے والے بندے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اندازہ کریں کہ جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ جب تک صدقہ جاریہ چلتا رہتا ثواب ملتا رہتا ہے، کسی نے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، جب تک پانی چل رہا ہے ثواب، کسی نے علم کی کوئی تھوڑی سی بات آگے تک پہنچا دی ہے، جب تک وہ علم کی بات چلتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ تو کیا خیال ہے جب تک فلم چل رہی ہے تب تک گناہ نہیں ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر جہاں بھی قتل ہوتا ہے میں قاتل کو تو گناہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کا حصہ پہلے بندے کو بھی مل جاتا ہے جو قابل تھا، کیونکہ اس نے گناہ کا طریقہ رائج کیا تھا، قتل کا طریقہ رائج اس نے کیا تھا۔ فرمایا دنیا کے اندر جہاں بھی قتل ہوگا قاتل کو تو جو گناہ ملے گا ساتھ قابل کو بھی اس کا حصہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ حضور کا حدیث ہے، فرمان ہے سرکار کا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اے محبوب اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، لوگ اے محبوب کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ جو یہودی والی بات تھی یاد ہے نا، کیونکہ چھٹیاں آ گئی ہیں درمیان میں، وہ یہودی نے چوری کی تھی، آٹے کے اندر زر رکھ کے جو ہے یہودی کے گھر دے آیا تھا ایک بندے نے، ٹھیک ہے، اور یہودیوں کو بچانے کے لیے یہودی نے بلکہ آ کے اپنی گواہی دی تھی، اور وہ لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی برادری کے بیس پر جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی تھی بھی اگر اس کی چوری ثابت ہو جاتی تو پوری برادری بدنام ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یضلون الا انفسهم، فرمایا محبوب آپ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے، آپ تو حبیب خدا ہے۔ ہاں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ ضرور دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہے جو غلط کسی کا مشورہ دے رہا ہے، کسی کی غلط سفارش کر رہا ہے، اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ وما یضرونک من شیء، اے محبوب آپ کو کسی چیز کو کوئی تکلیف کوئی بندہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ کو کیا تکلیف کوئی دے گا؟ جس نے غلط سفارش کی ہے قیامت کے دن پکڑا بھی تو وہی جائے گا۔ اب وہ توما نامی بندے نے چوری کی ہے اور اس کی برادری صرف اس وجہ سے اس کو بچا رہی ہے کہ جی ہماری تو بدنامی ہو جائے گی، بےزتی ہو جائے گی۔ تو آج کتنے بندے غلط لوگوں کی سفارش کرتے ہیں، بہت، ٹھیک ہے، غلط بندے کو جناب والا نوکری پہ لگوا دیں گے، غلط بندے کو جناب والا اپنا جو بھی جہاں سفارش بنتی ہے اس کی کرتا کوئی نہیں، حقدار کو جناب حق نہیں ملتا ہے، اور جو جو 4 پیسے لگا دے اس کی سفارش بھی ہو جاتی ہے، اس کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ اب دیکھیں 4 پیسے دے کر نوکری لینا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک بندہ حقدار نہیں ہے لیکن وہ پیسے ہے، اس کے پاس پیسہ دینے کے بعد جناب سفارش بھی ساتھ لگوا دیتا ہے، پیسہ بھی دے دیتا ہے، ساری زندگی جتنی دیر نوکری کرتا رہے گا سارا کچھ حرام کھا رہا ہے، اور اسی پیسوں سے ہم حج بھی کر لیتے ہیں، اسی پیسوں سے ہم عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اسی پیسوں سے ہم صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، سب کو کر رہے ہیں جی۔ ہاں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب یہ جو غلط سفارش کرنے والے ہیں نا یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا۔ ہاں آپ کی بات کہاں تک ہے؟ اب ذرا حضور کی شان دیکھیں، فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، حکمت نازل فرمائی ہے، آپ کا کیا جائے گا؟ آپ نے تو جو حق تھا وہ بیان کر دیا ہے ان کو، آپ بھی اگر کسی کی غلط سفارشیں کرتے ہیں تو پھر اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب آپ کی شان تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے۔ یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ پہلے فرمایا محبوب ہم نے کتاب عطا فرما دی ہے، الحم سے لے کر والناس تک کون سی چیز ہے جو قرآن میں بیان نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا ہم نے صرف کتاب نہیں بلکہ حکمت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب اللہ جانے یہ کیا چیز ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا کیا عطا فرمایا ہوا ہے. پیچھے اگر کچھ رہ بھی گئی تھی کسر، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو بھی آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب اللہ تعالیٰ کا تو آپ پر فضل عظیم ہی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا فضل فرما رکھا ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اب آگے دیکھیں جی، مشورہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، جو مشورے نہیں دیتے ایک دوسرے کو، ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو. اب جو غلط مشورے دینے والے اور صحیح مشورہ دینے والے ان کی شان کیا ہے؟ میں لا خیر فی کثیر من نجواہم، اے محبوب یہ جو لوگ ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی بہتری نہیں ہے. کن باتوں کے مشورے میں بھلائی اور بہتری ہے؟ فرمایا 3 چیزیں ہیں. اگر کوئی بندہ 3 باتوں کا مشورہ دے گا تو اس کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کسی مشورے کا ثواب کیا؟ الا من امر بصدقۃ. ٹھیک ہے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کا اگر کوئی کسی کو مشورہ دیتا ہے کہ میاں اپنا پیسہ یہاں نہ لگا یہاں لگا لے، میں جتنا اچھا مشورہ دیتا جائے گا جب تک وہ اس کا صدقہ چلتا رہے گا ثواب کرنے والے کو تو ملتا ہی رہے گا، لیکن مشورہ دینے والے کو بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے جی. کیسی بات ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ امین ہوتا ہے. یوں سمجھ لے کہ اس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. اب وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ جس سے مشورہ مانگا جائے اس سے چاہیے کہ بہتر سے بہترین جو مشورہ اس کی سمجھ میں آئے وہ اسے دے، نہ کہ اسے غلط سائڈ پہ لگا دے. نہیں ایسے نہ کر ایسے ہو جائے گا، ایسے نہ کر ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم کیوں بار بار کہتے ہیں کہ میاں صدقہ خیرات کے معاملے کے اندر جو بہتر کام ہے اس پر اپنا پیسہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. مجھ سے جب بھی کسی بندے نے مشورہ مانگا مجھے اسے یہی کہا، میں نے کہا بھائی خرچ کرنا ہے نا تو علماء پر خرچ کرو یا طالب علموں پر خرچ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے جب تک چلتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، اور ہماری قوم ہے وہ کھانے پینے سے اوپر ہاتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو صدقہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ آپ علماء پر خرچ کریں، آپ طالب علموں پر خرچ کریں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جو اتنی بڑی خدمت لی تھی اپنے مزار مقدس کی، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے ہمیشہ علماء کی خدمت کی ہے. یہی وجہ علماء نے لکھی ہے. فرمایا علماء کی خدمت کرنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان نور الدین زنگی کو باقاعدہ اپنے شہر بلا کر اپنے مزار مقدس کی ڈیوٹی لگائی تھی. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا یار میری دعوت کر، میری کیا کر؟ دعوت کر. فرماتے ہیں کہ سمجھ نہ آئی کہ اب حضور کی میں دعوت کیسے کر سکتا ہوں. تو کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ میں آیا اس طرح کرتا ہوں، میں مدینہ کے اس شہر کے جتنے یتیم ہیں سب کو بلا کے کھانا کھلاتا ہوں. سب کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کو کھانا کھلا دیا. جب سب کو کھانا کھلایا، کھلانے کے بعد جو ہے وہ رات کو سوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے. فرمایا یار میری دعوت نہیں کی ہے، میری دعوت کر. کہتے یتیموں کو تو میں نے کھانا کھلا دیا ہے. پھر میں نے اس بار غریبوں کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، پھر حضور تشریف لائے. فرمایا میری دعوت کر. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی، یتیموں کو کھلا دیا، غریبوں کو کھلا دیا، مسکینوں کو کھلا دیا. پھر فرماتے ہیں میں نے علماء کو اکٹھا کیا، شہر کے جتنے علماء تھے سب کو کھانا کھلایا. تو حضور نے فرمایا اب تو نے میری دعوت کا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا من امر بصدقۃ، صدقہ خیرات دینے پر کسی کو مشورہ دینا. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ دینا یار 4 دیگے لگا دے میاں، 4 بوٹیاں جناب والا لوگ کھا کے جائیں گے تیری واہ واہ کریں گے. اچھا مشورہ کہ برا مشورہ ہے؟ تو اسے خوشامد کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اسے کہے میاں اللہ کی رضا کے لیے کر، جہاں تو نے لگانا ہے کم سے کم تیری نیت یہ ہونی کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ مشورہ نہ دے کہ میاں تو 4 بوٹ دیگے لگائے گا تو لوگ تیری بابا کریں گے، کیونکہ آپ تو اس کی نیت کو خراب کر رہے ہیں. آگے دیکھیں او معروف ہے، کسی اچھے کام کے لیے مشورہ دے دینا. ٹھیک ہے جی. جو بھی اچھا کام آپ کو نظر آتا ہے، کوئی غلط آپ طرف پیسہ لگانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کہیں میاں اس طرف نہ لگا، اس میں تیرا بھلا ہے میاں، اس پہ تو کام اپنا پیسہ لگا لے. تو یہ بھی اچھے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا او معروف ہے، کسی اچھے کام کے لیے مشورہ دے دینا. یہ وہ مشورہ جو قیامت کے دن مشورہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اچھا ایک اور بات، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے مشورہ دینا. فرمایا جب تک ان کے درمیان صلح رہے گی تب تک اللہ تعالیٰ مشورے دینے والے کو اجر عطا فرماتا رہے گا. اچھا اس کا ذرا کیا کہتے ہیں الٹا ذرا حساب بھی دیکھ لیں. لوگوں کو صلح کروانے کے لیے مشورہ دینا اور کوشش کرنا، جب تک صلح رہے گی ثواب ملتا رہے گا.
اور لوگوں کو لڑانے کے لیے مشورہ دینا؟ یہ اور بھی اچھا ہے. جب تک دو بندے آپس میں لڑتے رہیں گے تو گناہ دیکھیں نا جی، جس طرح صدقہ جاریہ ہے، گناہ جاریہ بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا. جی کبھی اس کے کان بھر، کبھی اس کے کان بھر، کبھی اس کے کان بھر، جی بھر 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 کے اللہ کے فضل سے نائب والا وہ ادھر منہ پھکا کے بیٹھا ہوا، ادھر منہ پھکا کے بیٹھا، یہ خوش ہو کے بیٹھا، دیکھا پھر کمال ویکھے میرا پھر. ٹھیک ہے جی، این چلاکی بھی کھائی جاندی ہے. تو جب کوئی آپ دیکھیں نا، اگر کسی لوگوں کو آپس میں ملانے کا اگر ثواب ملتا ہے تو لوگوں کو دور کرنے کا اور زیادہ ملتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ارشاد فرمایا کہ شیطان نا جب اپنا تخت بچھاتا ہے اور تخت بچھانے کے بعد وہ اپنے چیلے چمچے کڑچوں سے پوچھتا ہے ہاں بھی تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا ہے، تو ہر کوئی آ کے بتاتا جی میں آج یہ تیر مارا تو میں وہ تیر ماریا ہے. تو ایک شیطان آ کے کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے. شاباش. ہاں، تو شیطان اس بندے کا، اس چھوٹی ہستی کا ماتھا چومتا ہے، کہتا ہے ہاں تو اچھا کام کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب کیا نکلا؟ او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کروانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کام ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مشورہ دینے والے کو بھی اجر عطا ضرور فرمائے گا. اچھا، ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا جس نے یہ کام کیے، کون سا؟ صدقہ دینے کے لیے اچھا مشورہ دیا، اچھا کام کرنے کے لیے اچھا مشورہ دیا، یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے مشورہ دیا. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، جس نے یہ کام کیا محض اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فرمایا ہم ان قریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. یار خالی مشورہ دینے کی بات ہے، اجرا عظیما کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے، میں جس نے اچھا مشورہ کسی کو دے دیا ہے اور اس نے آگے عمل کیا یا نہیں کیا یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن اگر کسی کو مشورہ اچھا دے دیا اپنے ذہن کے مطابق، اللہ نے فرمایا تیری نیت کیونکہ ٹھیک ہے، تو نے میرے بندے کو اچھا مشورہ دیا ہے، فرمایا قیامت کے دن میں تجھے اجر عظیم عطا فرماؤں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ رب مشورہ دینے والے کو اتنا اجر عطا فرما دے. تو کسی کے لیے بندہ مخلص ہو کہ اگر کام کر ہی دے کسی کا تو بتا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.